أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نفس مطمئنہ کیسے بننا ہے، اور اس میں اب تک ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے اپنی کوئی ایک بری عادت قربان کرنی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ وہ عادت کون سی ہے. آئی واز بٹ کنفیوز کہ ہمیں آج کیا ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن میں نے سوچا چلو اس بری عادت کے ساتھ تھوڑا کنیکٹ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر ایک دو دن ہمارا مزید اس بات پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ جو دل کا سکون ہے ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ نفس مطمئنہ کہتے ہیں جو پرسکون نفس ہوتا ہے، جو ہر وقت جو ہے وہ پھٹنے کو تیار نہیں ہوتا، جو کنٹرول میں ہوتا ہے. اور پھر ہم نے پڑھا کہ جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو برائیوں میں گھرا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہو، اور پھر اللہ کے ذکر میں اس کے دل کو سکون ملے؟ نہیں ہوتا. اور یہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میرا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہمیں ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے نفس کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اب میں اللہ کے سامنے جاؤں تو کیا فائدہ، میں تو گنہگار ہوں، میں تو گناہ کرتی ہوں. اب میں نے گناہ کیا ہے، تھوڑی دیر بعد یا کل میں پھر گناہ کروں گی، تو کیا فائدہ میری نمازوں کا، کیا فائدہ میرے قرآن کا. تو ہم اگر تو یہ مت سمجھے کہ یہ جو میرا ٹاپک ہے اپنی ایک بری ہیبٹ چھوڑنے کا، اللہ کے لیے اپنی کسی خواہش کو قربان کرنے کا، یہ ہمارے خوش رہنے کے ٹاپک سے الگ ہے، الگ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کی طرف ہمارا ایک اسٹیپ ہے. جب ہمارا دل جو ہے وہ ہر غلاظت سے پاک ہوگا، جب ہم اپنے دل کو صاف کریں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا ایٹیٹیوڈ لے کر جائیں گے، تبھی ہمیں اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا، اور تبھی ہم اپنی زندگی کو ایک ہائی اسٹینڈرڈ کی زندگی گزار سکیں گے. ہمیشہ ہم ایک بات کہتے ہیں، حلقہ قرآن میں طالبہ ہمیشہ ایک بات ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی پابندیاں لگاتے ہیں، یہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو، مطلب وہ سارے کام جن میں ہمیں لطف آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مت کرو. ہمیں لگتا ہے یہ ریسٹرکشن ہیں، پابندیاں ہیں، لیکن اگر ہم ان پہ غور کریں تو ہر وہ پابندی، ہر وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا ہے، وہ میرے ہی کیریکٹر کو اچھا بنانے کے لیے ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے. اگر میں جھوٹ نہیں بولتی تو میرا ہی کردار بلند ہو رہا ہے، میں ہی ایک ٹرسٹ وردی پرسن بن رہی ہوں. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو مومنین ہیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، تو کسی کو کیا فائدہ ہے نگاہیں نیچی رکھنے سے؟ مجھے خود فائدہ ہے، میری اپنی روح کو فائدہ ہے، میرے اپنے نفس کو فائدہ ہے. اور میرے کیونکہ جیسے جیسے ہماری آنکھیں برائی کو دیکھتی ہیں، وہ چیز ہمارے مائنڈ کے اندر جاتی ہے اور ہمارا سکون تباہ ہو جاتا ہے. اس چیز کا ایکسپیرینس بچپن سے ہم کرتے ہیں، اور چھوٹا سا بچہ جب وہ کچھ ایسا دیکھ لیتا ہے جو اسے لگتا ہے کہ مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، تو اس کا سکون خراب ہو جاتا ہے. تو ہر وہ اصول، ہر وہ رول جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ میرے لیے ہے، تاکہ میں ایک اچھا کردار بن جاؤں، ایک اچھی انسان، ایک اچھی مومنہ بن جاؤں. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ اگر ہم اپنی کوئی بری عادت چھوڑ رہے ہیں تو اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ میرا کوئی انجوائے کرنا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انجوائے کرنے کی چیزیں بھی رکھی ہیں، لیکن یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کا شاید ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں. بلکہ آئیڈیا بھی میں کیا کہوں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں ہمیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے ہوتا ہے، فوراً ہمیں لطف ملتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایکسرسائز کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ویٹ لوز کرنا ہے. آپ دو دن ورزش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ شیشے میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں لو میرے وزن میں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، تو بس اب میں نہیں کروں گی. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہم وہ کام نہیں کرتے جس میں لانگ ٹرم ہمیں فائدہ ملنا ہے. ہم کہتے ہیں فوراً سے ہمیں فائدہ مل جائے، بس چٹکی بجے اور میرا جو ویٹ ہے وہ لوز ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا نا، لیکن ہمارے انسانوں کے اندر ہے کہ وہ جلد باز ہے، اسے ہے کہ جلدی جلدی مجھے سارا فائدہ مل جائے. تو ہم نے اب جب انشاءاللہ اپنی کوئی بری عادت چھوڑنی ہے، تو ہماری وہ بری عادت ہے ہی اس لیے کہ ہمیں فوراً سے لطف چاہیے. اور جیسے ہی ہم وہ گناہ کر دیتے ہیں، جب وہ ہو جاتے ہیں نا، فوراً سے ہم ریگریٹ میں چلے جاتے ہیں، فوراً سے ہمارا جو ہے وہ ضمیر جاگ جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے. اٹ مینس کہ ہمیں برا لگتا ہے، ہمیں خود بھی برا لگتا ہے وہ غلط کام کر کے. دیٹس وائی ہم اپنی زندگی کو ایک معیاری زندگی، ایک
खूबसूरत जिंदगी बनाना चाहते हैं, अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो स्टैंडर्ड हो, जो एक एक मोमिना। हमेशा एक बात मैं करती हूँ कि ये जो हम हिजाब लेते हैं, हम दुपट्टा ओढ़ते हैं, ये दुपट्टा सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, बल्कि ये इस बात की निशानी है कि जब कोई मुझे देखे, वो जब मेरा हिजाब देखे, तो उसके लिए ये गारंटी हो कि ये लड़की जो है वो अच्छी एम्प्लॉय बनेगी, ये अच्छी एम्प्लॉयर बनेगी, ये अच्छी स्टूडेंट होगी, ये मेरे लिए अच्छा काम करेगी, ये अच्छी वाइफ होगी, ये अच्छी मदर होगी। किस बेस पे? सिर्फ मेरे हिजाब की बेस पे। तो हिजाब मेरे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे लिए मेरे कैरेक्टर में, मेरे किरदार में भी वो तब्दीलियां आनी चाहिए कि ये हिजाब मेरी पहचान बन जाए कि मैं एक मोमिना हूँ। आगे चलते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमने अपनी उस बुरी आदत को खत्म करना है, तो सबसे पहले तो शैतान, माइंडफुलनेस चाहिए हमें, हमें कॉन्शियस होना है, हमें हर वक्त शैतान का ख्याल रहे कि वो मेरे आसपास है और वो मुझे वसवसा डाल रहा है। और ऐसा नहीं होता कि फौरन से शैतान आता है और फौरन से हम उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं, बल्कि वो एक बार आता है। और मिसाल के तौर पर हम पर्सनल एक्सपीरियंस से ज्यादा रिलेट करते हैं। अगर मैं अपनी बहनों में बैठी हूँ और मुझे कोई बात मेरे जहन में आई है कि मतलब फलां के बारे में एक बात है, मैं इनको बताती हूँ। अब वो बात मेरे आ रही है, मैं वो बताना चाहती हूँ, शैतान ने आके मुझे कहा कि हाँ भाई वो बात बताओ, इनको गीबत करते हैं, मजा आएगा। अब जब मैं बात बताने लगी हूँ तो फौरन से मुझे ख्याल आता है कि यार नहीं, किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। ठीक है वो बात मुझे पता है लेकिन औरों को नहीं पता, तो मुझे पर्दा रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त सब बैठे कोई ना कोई बात कर रहे हैं और शिद्दत से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो बात अपनी बहनों के साथ शेयर करूं। अब बात, अच्छा उस दिन मैंने नहीं शेयर की, मैंने अपने आप को रोक लिया। अगली बार जब फिर बैठे, फिर मुझे वसवसा आएगा, फिर मुझे ख्याल आएगा। वसवसा एक सरगोशी होती है जो पीछे से आके शैतान हमें करता है, और हमें लगता है ये हमारा अपना ख्याल है क्योंकि शैतान को हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो शैतान हमें वसवसा डालता है। अगली बार फिर मुझे ख्याल आता है यार फलां बात, वो मैं बताती हूँ, सेम बात है, लेकिन मैं अपने आप को फिर रोक लेती हूँ। तो शैतान क्या करता है, वो हिम्मत नहीं हारता, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो बार बार आएगा, बार बार आएगा और वसवसा डालेगा, यहाँ तक कि मैं गिव अप कर दूंगी और मैं वो बात बता दूंगी। ये होता है शैतान की वो पूरी चाल, उसका पूरा चाल। तो कोई भी गुनाह जो आज हम छोड़ने वाले हैं, हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शैतान उसका वसवसा देता है। और वो एक बार नहीं देता, बार बार आकर, बार बार आकर, बार बार आकर के यहाँ तक कि आप गिव अप कर देते हो और आप वो गुनाह कर लेते हो। तो सबसे पहले शैतान को लेकर हमने कॉन्शियस रहना है। और जब हम एक गुनाह बार बार करते हैं तो अल्लाह ताला उस बारे में कहते हैं कि शैतान उन्हें बेहयाई का हुक्म देता है। पहले अल्लाह ताला कहते हैं कि शैतान के कदमों में मत चलो, और फिर उसी से आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि शैतान उन्हें बेहयाई का हुक्म देता है। लेकिन हमारी तो विल पावर है ना, शैतान हमें हुक्म देता है। असल में ऐसा नहीं है कि शैतान जो है वो आगे ऑर्डर करता है किसी मास्टर की तरह और हम करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली जब हम एक गुनाह बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो हम शैतान के कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर शैतान आके जो है एक तरह से उसका इतना कंट्रोल हो जाता है हमारे ऊपर कि शैतान आके बस कहता है करें, हम कहते हैं चले जी करें। तो वो एक तरह से उसका हुक्म बन जाता है क्योंकि हम उसके कंट्रोल में आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने अपने दुश्मन को पहचानना है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन चाहता है हम अल्लाह ताला की नजर में जो है वो गिर जाए। क्योंकि शैतान ने तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पे ही कह दिया था कि मैं इनको बहकाऊंगा, मैं इन पर ऊपर से सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊंगा। ठीक है, ऊपर से नहीं, सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं से मैं आऊंगा, और मैं इनको जो है वो बहकाऊंगा और मैं इनको अल्लाह के रास्ते से हटाऊंगा। ठीक है, वो शैतान का खुला चैलेंज है। अब मिसाल के तौर पर ये तो उसका खुला चैलेंज है, आपको सिर्फ आपके कोई दोस्त बता देना, पता है वो फलां लड़की हमारी क्लास में वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही। अब चाहे आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन आपने खुद ही जो है उसको अपना दुश्मन समझ लिया, और अब आप हर जगह दुश्मनी निभाओगे, उसे देख के मुंह फेर लोगे और जहां वो होगी कोई ना कोई बातें सुनाओगे। ठीक है, वो लड़की जिसने डिक्लेयर नहीं किया कि वो आपकी दुश्मन है, आपने सिर्फ कहीं से सुना, लेकिन शैतान के बारे में कुरान में वाज़ेह तौर पे आ गया कि उसने जो है वो खुला चैलेंज किया कि वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को बहकाएगा, वो उनको गलत रास्ते पर डालेगा। और फिर अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसके बावजूद अगर हम इस दुश्मन को ना पहचाने तो फिर हम तो बेवकूफ है ना। आपको पता चल जाए फलां बंदा आपकी फैमिली का दुश्मन है, आप दोबारा उसके पास नहीं कहीं जाओगे, उसकी बात पे यकीन नहीं करोगे, उसके आसपास नहीं दिखोगे।
تو جب ہمیں پتا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے تو پھر ہم کیوں اس کی بات سنتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے، اور جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں نا، ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرنے لگے ہیں، ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے یہ غلط کام ہے جو میں کرنے جا رہی ہوں، لیکن ہم نے اپنا آپ اپنا کنٹرول شیطان کو دے دیا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں جو ہے ایک طرح سے ہماری وہ ڈور ہلا رہا ہوتا ہے اور ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے شیطان کو لے کے اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے اور کانشیس ہو جانا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ مجھے ذلیل کر دے، اس کا ایجنڈا ہی ہے، کیونکہ وہ خود جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلا تھا، تو وہ چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی وہ ایسے خوار کر دے۔ ایک منٹ جی، اوکے میم، اوکے۔ تو یہ ہے سب سے پہلے کہ ہم نے شیطان کو لے کے جو ہے وہ کانشیس ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے خاص طور پہ، آپ لوگ سب اپنا اپنا سوچیں گے، لیکن جو چیز میں نے کہا تھا کہ ایک چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے حیا، اور بار بار اسی میں میرا پوائنٹ آ جاتا ہے، کیونکہ اکثر ایک بات جو سننے میں آتی ہے ینگ لڑکیوں کی طرف سے، وہ یہ کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر پاتے، چاہے وہ ینگ لڑکیاں ہوں، چاہے وہ جو ہے کوئی بھی ہو، میرڈ ہو ان میرڈ ہو، تو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید نظر کی حفاظت کرنا نا صرف مردوں کے لیے، انہیں ہی اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، مجھے کیا ہے، میں تو مطلب کہ میرے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں پتہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور مومنات سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو اٹ مینس کہ مجھ پہ بھی یہ رول لاگو ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، وہ ہماری آنکھوں کے ذریعے وہ چیز نارمل ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ہمارے مائنڈ میں جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں، جس طرح طیبہ نے بھی بات کی، ہم ڈراماز دیکھتے ہیں، وہ دیکھ دیکھ کے اتنی نارملائز ہو گیا ہے کہ اب اگر ہمارے آس پاس بھی کچھ ایسا ہو رہا ہو تو ہمیں لگتا ہے یہ تو عام ہی بات ہے، اس میں کیا برائی ہے۔ اسی طرح آج کل جو ہے وہ اب مجھے ٹرم بھول گئی ہے، لیکن ہوموسیکسولیٹی، ہوموسیکسولیٹی سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی سیریز اٹھا کر دیکھیں، ایک نہ ایک کردار ایسا ضرور ہوگا جو ہوموسیکسولیٹی سے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو ہم دیکھ دیکھ کر ڈراماز اور موویز دیکھ دیکھ کر اتنا نارمل ہو جاتا ہے کہ ہمیں ڈسگسٹ بھی فیل نہیں ہوتا کہ یار یہ کوئی گندی حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ کوئی گندی چیز ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اتنا نارمل ہو جائے گا کہ کل کو اگر ہمارے آس پاس بھی کوئی ایسا بندہ نکل آئے تو ہم کہیں گے اس میں کیا فریڈم ہے، کیونکہ نارملائز ہو گیا دیکھ دیکھ کے۔ تو ہم نے جو ہے بینگ مومنات، ہمارا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کسی کو بھی دیکھ کے جو ہے وہ آنکھیں بھرنا شروع کر دیں، نہیں، ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، ہم جو ہے وہ آس پاس جو ہمارے یوں لوگ پھرتے ہیں وہ ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، ہمارے مائنڈ میں وہ پروفٹس کی امیج ہے کہ ایسا ایک انسان کو ہونا چاہیے، ایک آدمی کو ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اس سے بچنا، یعنی اس سے دور رہنا۔ اب میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا پیج اور پینسل رکھیں، اور مجھے پورا یقین ہے کسی نے نہیں رکھا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کسی نے رکھا ہے تو پلیز، پہلے تو ہم نے ڈیفائن کر لیا، ڈیسائیڈ کر لیا کہ کون سا گناہ میں چھوڑنے جا رہی ہوں، اب ہم لکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں یا کون سی سچویشنز ہیں جو ٹریگر کرتی ہیں مجھے، یعنی جن کے ہونے سے میں اس گناہ کی طرف مائل ہوتی ہوں۔ مثال کے طور پر میری کچھ ایسی دوستیں ہیں جو جب بھی بیٹھتی ہیں وہ کسی کی برائی کرتی ہیں، تو وہ دوستیں میری وہ ٹریگر ہیں جو مجھے ٹریگر کرتی ہیں کہ میں بھی کسی کی غیبت کروں، یہ میں مثال دے رہی ہوں، آپ لوگ یہ سمجھنے نہ لگ جائیں گے میری ایسی دوستیں ہیں۔ تو اسی طرح کوئی اور گناہ ہے تو میں کہتی ہوں لیٹ سے، اگر میں کچھ ایسے ڈراماز یا ایسی موویز دیکھتی ہوں جو مجھے ٹریگر کرتی ہیں اور اس کے بعد میں کوئی گناہ کرتی ہوں، تو اٹ مینس کہ وہ ڈراماز اور وہ جو موویز ہیں وہ ٹریگر ہے میرے لیے، تو وہ مجھے گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اسی طرح اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سوراخ جہاں سے بے حیائی ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہے، ہم نے ان سوراخوں کو پہچاننا ہے، ان سوراخوں کو ہم نے بند کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں لیٹ سے آپ نے کچھ پیجز فالو کیے تھے فیس بک پر، جو جب آپ نے فالو کیے وہ اچھے پیجز تھے، کوئی کرکٹ کا پیج تھا، کوئی فٹ بال کا پیج تھا، کوئی انفیکٹ اسلامک پیجز تھے، تب آپ نے یہی دیکھ کے فالو کیے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ نے دیکھا جی آپ کی اسٹوری آ رہی ہے اور اسٹوری میں جو ہے وہ کوئی لڑکی دکھائی ہوئی ہے جس سے ہاف نیکڈ ہے اور وہ کھڑی ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ پیج میں نے کرکٹ کے لیے فالو کیا تھا، یہ پیج میں نے لیٹ سے اسلامک اسٹوریز کے لیے فالو کیا تھا، یہ کیسی چیزیں پوسٹ کرنا شروع کر دی ہیں انہوں نے، وہ چیز اب وہ آ گئی ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کریں گے، آپ اس پیج کو وہاں سے انفالو کریں گے۔ اسی طرح آپ کی اسٹوریز میں آپ چاہیں یا نہ چاہیں
इमेजेस आ जाती हैं, आपने उनको अनफॉलो करना है। ये वो सुराख हैं जहां से बेहयाई आपकी जिंदगी में दाखिल हो रही है, हमने उनको खत्म करना है। क्योंकि जब एक बार आप लेट से किसी औरत की नेकेड बॉडी आप देखते हैं, आप देखते हैं उसने हाफ कपड़े पहने हुए हैं, आप देखते हैं आपकी आंखें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम कोई यूं पहनेगा आपको बुरा ही नहीं लगेगा। तो हमने ये जो सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, हमने इसको जो है वो सेंसिटिव होना है इसकी तरफ कि नहीं भाई ये चीज मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो पहली चीज हमने कहा शैतान के लिए कॉन्शियस होना है कि वो मेरा दुश्मन है। दूसरी बात हमने कहा कि हमने वो सुराख बंद करने हैं जो हमें उन गुनाहों की तरफ माइल करते हैं। वो आपका कोई भी गुनाह हो सकता है, मैं कुछ मिसालें देती हूँ लेकिन आप अपना सोचेंगे। तो उन सुराखों को हमने बंद करना है। तो प्लीज नोट डाउन कर लें कि कौन से लोग या सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से आप ट्रिगर होते हैं। तो ये अहम है हमारे लिए जान लेना कि कौन से सुराख हैं वो। तो इससे इसके बारे में इन ट्रिगर्स के बारे में हम कुछ बातें लिखेंगे मिसाल के तौर पे कि कहाँ पे ये जो मैं गुनाह करती हूँ वो कहाँ पे करती हूँ। क्या मैं जब लोगों में बैठी होती हूँ तब ये गुनाह होता है, या जब मैं तन्हाई में होती हूँ तब ये गुनाह होता है, जब मैं टीवी देखती हूँ तब ये गुनाह होता है, जब मैं कुछ भी, ठीक है, कि ये गुनाह मुझसे होता कब है वो लिखे। कहाँ होता है, कब होता है, दिन में होता है, रात के वक्त होता है। ट्रिगर्स के बारे में पहली बात हमने ये लिखी कि कहाँ पे ये जो मेरी बुरी आदत है या कोई भी गुनाह मैं करती हूँ कहाँ करती हूँ, लोगों में या तन्हाई में या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और दूसरा हमने कहा दिन के किस वक्त, सुबह शाम दोपहर रात को। तीसरी बात लिखा आपको कैसा महसूस होता है करने के बाद, जब आपसे वो गुनाह हो जाता है आपको कैसा महसूस होता है। हम गुनाह कर लेते हैं उस वक्त इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कि बस मतलब वो लुत्फ लेने के लिए हम गुनाह कर लेते हैं। वो जुबान पे जो गीबत मचल रही होती है निकाल देते हैं और बड़ा मजा आता है डिस्कस करने का, लेकिन बाद में ना रिग्रेट होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो जो फीलिंग है गुनाह करने के बाद की वो हमने लिखनी है कि कैसा महसूस होता है। उसके बाद वो जो गुनाह आप करते हैं वो आप अकेले करते हैं या दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। यानी कि लेट्स से अगर आप गीबत करते हैं तो ऑब्वियसली किसी के पास बैठ के करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठ के गीबत करने को दिल करता है। या लेट्स से अगर हम, मुझे मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन सुना ही है, जब हम हॉस्टल्स का सुनते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज का सुनते हैं कि ऐसी लड़कियां होती हैं वो आपस में मतलब कि जिस तरह हम बॉयज का सुनते आते हैं अब तो हम लड़कियों का भी सुनते हैं कि वो एक दूसरे को गुनाह की तरफ उनका रुझान बढ़ाती हैं। उनको जैसा लाइवा ने भी डिस्कस किया कि एक बंदा लेफ्ट आउट फील करता है कि यार मैं तो बाहर रह गया, ये सब लोग ये काम कर रही है मैं क्यों नहीं कर रही। तो क्या ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से आप उस गुनाह की तरफ माइल होते हैं। ऐसी हॉरिफाइंग स्टोरीज सुनने को मिलती हैं हमारे स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्टल से लड़कियों की कि सोचते हैं कि हम किधर जा रहे हैं अब, मतलब वो गाइडेंस क्यों नहीं मिली हमें। तो फिर इसलिए जरूरी है कि हम जान लें कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो उस गुनाह में एज अ ट्रिगर एक्ट करते हैं। और आखिरी बात लिखें कि क्या कोई ऐसी चीज है, कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसके फौरन बाद आप ये गुनाह करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ड्रामा देख के, मूवीज देख के, सीरीज देख के, तो वो चीज वो ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज या ऐसे लोग जिनसे मिलने के बाद जो देखने के बाद फौरन से आप गुनाह करते हैं। ओके नेक्स्ट। अगला हमारा सेक्शन है कि मैं क्यों चेंज होना चाहती हूँ।
میں کیوں اپنی اس بری عادت کو چھوڑنا چاہتی ہوں، میں کیوں وہ کام جو کر رہی تھی اب تک وہ نہیں کرنا چاہتی، اس گناہ کو کیوں چھوڑنا چاہتی ہوں. اس کے بارے میں 3-4 ریزنس اپنے پاس لکھ لیں آپ لوگ کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتی ہوں. کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ گناہ چھوڑنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. میں اپنا انپٹ نہیں دینا چاہتی، میں چاہتی ہوں آپ لوگ اپنی پرسنل فیلنگ سے لکھیں کہ کیوں میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتی ہوں. ابھی تو آپ لوگ لکھ رہے ہیں نا، ٹائم کا بھی تھوڑا ہے، لیکن بعد میں آپ لوگوں نے بیٹھ کے سوچنا ہے. 10 دن ہی تو ہے، تیسرا تو آج ہے. تو ان ڈیز میں سوچ لیں کہ بھائی کیوں، ساری ریزن سوچ بچار کر کے ایک اس کو پرسنل ایموشنل چیز بنا لیں کہ کیوں میں نے چھوڑنا ہے، وہ کون سی ریزنس ہیں. جب یہ ریزنس آپ کے پاس لکھی ہوں گی کہ میں کیوں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں، تو جب دوبارہ آپ ان عادتوں کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ ریزنس یاد کروائیں گی کہ یہ وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں اپنا یہ گناہ چھوڑنا چاہتی تھی. تو وہ چیز آپ کو دوبارہ موٹیویٹ کرے گی. نیکسٹ، ابھی جیسے میں نے کہا کانشیس ہو جانا ہے، ہم نے مائنڈ فل ہو جانا ہے. مجھے پتا ہو میری فیلنگس کیا ہے، میری سوچ کیا ہے اور میرے ایکشنز کیا ہیں. تو میں نے مائنڈ فل ہونا ہے. مثال کے طور پر بری عادتیں ہمارے نفس سے آتی ہیں اور اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہم فوراً لطف اٹھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ بس فوراً سے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا مزہ ملتا ہے. اس کی مثال ہم بچوں سے لے سکتے ہیں، یہ جو میں بار بار کہہ رہی ہوں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. ایک چھوٹا بچہ جس کو پیسے کا کانسیپٹ نہیں پتا، آپ اس کے سامنے چاکلیٹ رکھو اور اس کے سامنے بہت زیادہ پیسے رکھو، اسے کو ایک چیز لے لو، وہ پیسے نہیں لے گا، وہ چاکلیٹس لے گا کیونکہ اسے پتا ہے چاکلیٹس کھاتے اسے مزہ آئے گا. تو اس کے لیے وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے کہ فوراً سے اسے مزہ آئے گا. تو ہم گناہ کرتے ہیں وہ فوراً والا مزہ لینے کے لیے. تو یہ جب ہم اپنی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا جہاد ہے. کیونکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے. تو یہ جہاد ہے نا، اپنے نفس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں. یہ چیلنج ہے، اس کے اندر چیلنج لیں کہ میں نے اپنی اس بری عادت کو، اپنے اس گناہ کو چھوڑنا ہے. ہم نے یہ جہاد کرنا ہے. جب بھی آپ کو کوئی ایسی تھاٹ آئے، جیسے میں نے کہا کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً سے آپ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب بھی آپ کو تھاٹ آئے، وسوسہ آئے، فوراً رکتے ہیں. پہلے تو فوراً رکتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے وہ ہم لوگ نا اپنے ضمیر کی آواز سے بھی ڈرتے ہیں کہ کبھی ہمیں وسوسہ آتا ہے نا، ہم اپنا دماغ شٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ بھائی کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، بس جلدی سے یہ گناہ کر لیتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہے کہ بس مائنڈ شٹ ڈاؤن ہو جائے، بس جلدی سے گناہ کر لیں، اور جیسے ہی گناہ کرتے ہیں فوراً سے ریگریٹ آ جاتا ہے. تو ہم نے مائنڈ فلنس پریکٹس کرنی ہے، کانشیس ہونا ہے اپنی فیلنگس کے بارے میں، اپنی سوچ کے بارے میں کہ جب مجھے کوئی سوچ آ رہی ہے تو میں نے کس طرح اس سوچ کو ختم کرنا ہے. اس کے بارے میں عربک میں کہا جاتا ہے، اس کا اردو ترجمہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی جو تھاٹ ہے نا، جو سوچ ہے، لیٹ سے کوئی نیگیٹو سوچ ہے، وہ ایک مسافر کی طرح جو پاس سے گزر رہی ہے، اس کو گزرنے دو، اس کو نظر انداز کر دو، اس کو روک نہ لو. تو جب ہمیں گناہ کرنے کی تھاٹ آئے گی، سوچ آئے گی نا، سوچ کو گزرنے دیں کیونکہ وہ سوچ ہمیشہ آپ کے مائنڈ میں نہیں رہے گی. مثال کے طور پر آپ کو ایک بار خیال آیا کہ چلو میں غیبت کرتی ہوں کسی کی، تو یہ خیال آیا تو فوراً سے اس پہ ایکشن مت کریں، فوراً سے منہ کھولا اور بولنا شروع کر دیا. رک جائیں، تھوڑا پیچھے، ایک اسٹیپ پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ میں ایسا فیل کر رہی ہوں، کیوں میں چاہتی ہوں کہ میں کسی کی برائی کروں. تو جب تک آپ یہ اسٹیپس کریں گی، رکیں گی، تھوڑا پیچھے ہوں گی، تو وہ خواہش بیٹھ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. تو ہم نے وہ جو سوچ، ہمیں نیگیٹو سوچ آتی ہے اس کو گزرنے دیں، وہ گزر جائے گی. اور ایک بار جب وہ گزر جائے نا تو دوبارہ نہیں جانا، کیونکہ جب وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے بعد تو ہمیں خواہش نہیں ہے وہ گناہ کرنے کی. لیکن کبھی کبھی ہم ایسا کرتے ہیں، ایسا عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ سوچ گزر بھی جاتی ہے تو تب بھی کرتے ہیں. ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا گناہ کرنے کو، لیکن پھر بھی عادت سے مجبور کرتے ہیں.
تو ہم نے یہاں یہ سیکھنا ہے کہ مائنڈفل رہنا ہے. جب کوئی ایسی سوچ، ایسا کوئی احساس ہمارے اندر پیدا ہو گناہ کرنے کا، تو ہم نے اپنے آپ کو روک لینا، اس سوچ کو گزرنے دینا ہے. اور وہ سوچ گزر جائے گی، اور پھر جو ہے ہم دوبارہ اپنی لائف میں جو کر رہے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں گے. اس گناہ میں انگیج نہیں ہوں گے بلکہ رک جائیں گے. اور یہ کوشش جو ہم کر رہے ہیں، کوشش کرنے کا ہی اثر ہے نا. اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں کوشش کرنے کا اثر کیسے ہے. دوبارہ اپنی بات پہ آتے ہیں. وہ جو وہ جو ہیبٹ ہے جسے میں چینج کرنا چاہتی ہوں، چھوڑنا چاہتی ہوں، اب مجھے اس کی جگہ کوئی نئی اچھی ہیبٹ کو لانا پڑے گا. مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے موویز دیکھتے ہیں، ڈراماز دیکھتے ہیں، اس سے آپ ٹریگر ہوتے ہیں، آپ گناہ کرتے ہیں، تو ان موویز اور ڈراماز کو چھوڑنا ہے، ان ٹریگرز کو، ان سوراخوں کو بند کرنا ہے. تو اس کی جگہ کچھ اور تو ہونا چاہیے نا، کوئی اور ایکٹیویٹی. تو ہم نے ان ہیبٹس کو جو بری ہیں، جن کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کی جگہ نئی ہیبٹس لے کے آنی ہیں. اور یہ وہ ہیبٹس ہوں گی جو میرے لیے بینیفیشل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے اب وہ ٹائم جو آپ موویز یا ڈراماز دیکھنے میں اسپینڈ کرتے ہیں، وہ آپ بکس پڑھنے میں اسپینڈ کریں، اچھی بکس پڑھیں. یا لیٹ سے اگر آپ کو لگتا ہے بکس بھی آپ کا ٹریگر ہے، تو آپ بکس کو بھی چھوڑ دیں. اب آپ اس کی جگہ ایکسرسائز کریں. آپ اس کی جگہ لیٹ سے کچھ اور سیکھنا شروع کر دیں، کچھ اور کوئی اور ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر دیں، جم جوائن کر لیں. ایسی چیزیں یعنی کہ جو آپ کو ایک نئی ہیبٹ، ایک اچھی ہیبٹ جو بلڈ ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کی بری ہیبٹ ہے کہ آپ کھانے میں اوور ایٹنگ کرتے ہو، اور اس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، تو اب اچھی ہیبٹ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اوور ایٹنگ کرنی ہے، آپ نے کھانا تو ہے، تو کھانے میں انہیلدی فوڈ لینے کے بجائے ہیلدی فوڈ لینا شروع کر دیں. تو ہم نے اس ہیبٹ کو ریپلیس کر دیا. اسی طرح اگر جو ہے آپ جیسا میں نے موویز اور ڈراماز کی بات کی، تو اس کی جگہ کوئی نیو ہیبٹ بنائی جو آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے کہ رات کو اگر آپ مووی دیکھتے ہیں، رات کو اگر آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس وقت آپ ایک ہیبٹ بنا لیں کہ چلو میں ڈرامہ موویز نہیں دیکھوں گی، اس کے بجائے میں کچھ اور کر لوں گی، کوئی ڈاکومنٹری دیکھوں گی، لیٹ سے کسی ٹاپک میں ڈاکومنٹری دیکھوں گی، یا پھر کوئی آرٹیکل پڑھ لوں گی. اگر یہ بھی نہیں تو چلو پھر میں آپ کوئی سورہ یاد کرنا شروع کرتی ہوں. چلو میں فلاں سورت جو ہے وہ رات کو اس وقت میں ڈراماز وغیرہ دیکھتی تھی، موویز دیکھتی تھی، اب یہ نہیں دیکھوں گی، اس کی جگہ میں یہ سورت یاد کر لوں گی. یا میں کوئی لیکچر لے لوں گی کسی چیز سے ریلیٹڈ. لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ قرآن سے ریلیٹڈ لے رہے ہو، اسلام سے ریلیٹڈ لے رہے ہو. آپ اور کچھ سیکھنے کے لیے لیکچر لے سکتے ہیں. اتنا ڈیٹا اویلیبل ہے یوٹیوب پہ کہ آپ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ہیبٹس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے اچھی ہیبٹس کے ساتھ. کیونکہ صرف اس بری ہیبٹ سے رک جانا، اس گناہ سے رک جانا کافی نہیں ہے. وہ گیپ تو رہے گا نا وہاں پہ، ہم نے اس گیپ کو فل بھی کرنا ہے. تو لکھ لیں اس بات کو کہ میں نے اس ہیبٹ کو ریپلیس کرنا ہے، اور پھر خوب سوچ بچار کر کے اس ہیبٹ کی جگہ کوئی نئی ہیبٹ رکھیں. پھر اپنے آپ کو ریمائنڈرز دیں. مثال کے طور پر آپ جب فون یوز کرتے ہیں، تو فون ہاتھ میں اٹھاتے ہی جب آپ رات کو لیٹتی ہیں، آپ سوچتی ہیں چلو کوئی مووی دیکھ لیتی ہوں، چلو کوئی سیزن دیکھ لیتی ہوں. تو اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں، اپنے فون کی اسکرین پہ یا کہیں پہ بھی کچھ لگا کر رکھ لیں کہ یہ میرا ٹریگر ہے، میں نے اس سے پیچھے رہنا ہے، میں نے یہ نہیں کرنا. کچھ بھی اپنے آپ کو جو آپ کو موٹیویشنل لگتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، یا میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دینا ہے. تو ایسے ریمائنڈرز اپنے لیے لگا کر رکھیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں، اور آپ کو یاد کروائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کچھ چیلنج کیا ہوا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے بدلنا ہے. اوکے، اب آپ جب کوشش کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑنے کی، تو کبھی سلپ بھی ہو سکتے ہیں. اور جب سلپ ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہو جانا کہ میں تو کبھی بدل ہی نہیں سکتی، میں نے اتنا لیٹ سے میں نے ایک ویک کوشش کی کہ میں یہ گناہ نہ کروں اور میں نے پھر کر دیا، تو میں تو بدل ہی نہیں سکتی، تو چھوڑو بس بس گناہ ہی کرتے ہیں اب تو مجھے تو معافی بھی نہیں ملے گی. نہیں، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں. بلکہ اگر کبھی سلپ ہو گیا ہے تو توبہ کریں گے فوراً. کل بھی ہم نے دیکھا تھا فوراً کی جانے والی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اور جو بندہ توبہ میں ڈیلے کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے برابر رکھا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ہم نے فوراً توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں. تو
ہم یہ جو گول بنا رہے ہیں، جو چیلنج دے رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ سلپ ہونے کے لیے نہیں دے رہے، پہلی بات ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ آئی نو ہم ہمارا وہ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا کہ چلو سلپ ہو گئی تھی. نہیں، ایسا نہیں کرنا. ہم سلپ ہونے کے لیے یہ گول نہیں بنا رہے، بلکہ اگر کبھی کبھی پتہ نہیں چلا آپ کو، جیسے ہم نے کہا ایموشنز ہمارے دماغ کو فوگ کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو جیسے ہی ریئلائز ہوگا کہ میں یہ گناہ کر رہی ہوں، فوراً چپ ہو جانا ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال یوں لے لیں، کبھی آپ اپنی بہن کو کوئی بات بتانے لگتے ہیں کسی کے بارے میں، غیبت کرنے لگتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے نا، اب بات آپ نے شروع کر دی ہے لیکن فوراً سے آپ کو ریئلائز ہوا ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، تو وہیں چپ ہو جائے. پھر آئی نو اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو سبلنگس ہوں گے وہ انسسٹ کریں گے تم نے بات کیوں شروع کی تھی، اب بات مکمل کرو، بتاؤ یہ وہ، لیکن آپ چپ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اگر سلپ ہو جائیں تو فوراً سے جیسے ریئلائز ہو، فوراً سے بغل اپ ہو، فوراً سے پیچھے آئیں کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا. امیجن شیطان جس نے اتنی محنت کی آپ کو وسوسے ڈال کر کے چلو غیبت کر دو، تھوڑی سی کر دو، بتا دو، اور آپ نے بتانا شروع کی اور شیطان ایکسائٹیڈ ہو گیا اور ساتھ ہی آپ چپ ہو گئے، اس کی ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی نا. تو ہم نے وہی ایکسائٹمنٹ ختم کر. اور پھر جب اگر آپ سلپ ہو جائیں تو آپ نے پھر لکھنا ہے کہ مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے یہ کر کے، یہ گناہ کر کے دوبارہ سے مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے. آپ نے پھر اپنی فیلنگس، جب ہم اپنی فیلنگس لکھ رہے ہیں، ہمیں اکثر گناہ کرنے سے پہلے بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے گناہ کرنے کے بعد بہت برا لگے گا، لیکن پھر بھی ہم کر جاتے ہیں. لیکن جب ہم یہ فیلنگس لکھیں گے نا، یہ ہمیں ہمیشہ ریمائنڈ کروائیں گے کہ گناہ کرنے کے بعد مجھے بہت برا محسوس ہوا تھا، مجھے ویسا محسوس نہیں کرنا دوبارہ. تو یہ ہمیں جو ہے وہ انشاءاللہ موٹیویٹ کرے. پھر اس کے بعد یہ بات جو میں نے ابھی کہی کہ اکثر جو آج آپ کو گروپ میں بھی کوئی ممبر کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک روزہ نہیں رکھا، وہ چھوٹ گیا، تو میں سوچ رہی ہوں کوئی بھی نہ رکھوں، مطلب میں اتنی ہرٹ ہو گئی. تو یہ مائنڈ سیٹ چھوڑ دیں کہ آل اور نتھنگ، کہ یا تو بہت ہی پرفیکٹ بن جاؤں گی یا کچھ بھی نہیں کروں گی. یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہیں سلپ بھی ہو جائیں، لیکن یہ نہیں کہ میں ایک بار سلپ ہو گئی تو اب بس اب میں گناہ ہی کرتی رہوں گی یا میں پیچھے جاؤں گی. نہیں نہیں، ہم کوشش کرتے رہیں گے، اپنے اوپر ڈاؤٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ایک بار سلپ ہو گئی لیکن اب انشاءاللہ میں سلپ نہیں ہوں گی اور میں اس ہیبٹ کو چھوڑوں گی، اس گناہ کو چھوڑوں گی. تو اپنے اوپر یقین رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. اور سلپ ہو جائے تو بکل اپ اگین، دوبارہ سے اٹھنا ہے، دوبارہ سے ہمت کرنی ہے. اور سب سے اہم بات، چینج یور انوائرمنٹ، اپنا ماحول چینج کریں. وہ انوائرمنٹ، وہ لوگ، وہ سچویشنز جو آپ کو ٹریگر کرتی ہیں ان کو بدل دیں. مثال کے طور پر آپ جیسے ہی آپ جا کے اپنے بیڈ پہ لیٹتے ہیں، فوراً سے آپ کا دل چاہتا ہے چلو کچھ دیکھتی ہوں، اور کچھ دیکھنا شروع کرتے ہیں، چلو کچھ اور دیکھتے، کوئی سیزن دیکھ لیتے، کوئی مووی دیکھ لیتے ہو. اور دیکھتے 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 اسی ٹریپ کی طرف شیطان آپ کو لے کے جا رہا ہے کہ جہاں آپ جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں. تو جیسے ہی اب آپ کو پتا ہے، آپ نے بالکل پہلا سٹیپ یہی تھا نا، اپنے دیکھ لیں کہ کون سی چیزیں آپ کو ٹریگر کرتی ہیں، کون سا انوائرمنٹ ہے وغیرہ، کہاں گناہ کرتے ہیں، کب کرتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے اچھا رات کو جب میں لیٹتی ہوں تو اس میں کوئی مووی دیکھتی ہوں، تو وہ جو مووی یا میں ڈرامہ یا سیزن میں دیکھتی ہوں، وہ ایزا جو ہے یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ کچھ وقت ایسے ہیں، کچھ سچویشن ایسی ہیں جن میں میں ویک ہوتی ہوں، جن میں ایزیلی گناہ کرتی ہوں. تو آپ ان سچویشنز کو بدلیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ جب رات کو سوتے ہوئے یا کسی بھی وقت مووی دیکھتی ہیں اس کی وجہ سے گناہ کرتی ہیں، تو پھر آپ کو وہ چیز اس میں سے ڈسکارڈ کرنی ہو، مووی کو اپنی روٹین میں سے نکالنا پڑے گا کہ نہیں بھائی میں نے مووی نہیں دیکھنی، اس وقت میں کچھ اور کر لوں گی. یا پھر لیٹ سے کہ میں جلدی سو جاؤں، یا پھر میں جب لیٹ جایا کروں گی تو میں فون نہیں یوز کیا کروں گی. یہ ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے جو ہمیں بلڈ کرنی چاہیے. اور ہم لوگ کہتے ہیں نا نیند نہیں آتی ساری رات جاگتے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بیڈ پہ جا کے ہمیں اپنے مائنڈ کو کنڈیشن کیا ہوا ہے، بیڈ پہ جا کے سوتے نہیں ہیں، بیڈ پہ جا کے فون یوز کریں گے، کبھی کچھ کھائیں گے، کبھی کچھ کریں گے. تو مائنڈ کو پتا ہی نہیں ہے اچھا بیڈ پہ آ گیا ہوں تو مجھے سونا ہے. اس بندے کو سو جانا چاہیے، اس کو اچھا بیڈ پہ آ گیا ہوں مجھے کچھ دیکھنا چاہیے، اب مجھے کچھ کھانا چاہیے. تو ہم نے اس چیز کو چینج کرنا ہے. بیڈ سونے کے لیے ہی ہونا چاہیے. جب ہم جا کر بیڈ پہ لیٹے اٹ مینس کہ میں نے سونا ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں اپنے ان ہیبٹس کو توڑنے میں
مدد کریں گی. اور اب ایک اور اہم بات اینڈ دیٹ از ویژولاइजेशन. ویژولاइज کرنا ہمیں بہت ہیلپ کرتا ہے کہ ہم امیجن کرتے ہیں اپنے آپ کو ان ہیبٹس کو چھوڑتا ہوا اور نئی ہیبٹس کو اپناتے ہوئے. تو ویژولاइز کرتے ہیں. جسٹ کلوز یور آئیز. اپنی آنکھیں بند کریں. امیجن کریں وہ جو بھی گناہ ہے جو آپ چھوڑنا چاہتی ہیں اپنے مائنڈ میں امیجن کریں کہ آپ اس سچویشن میں جب آپ وہ گناہ کرتی ہیں. لیٹس سے اگر غیبت ہے تو امیجن کریں آپ اپنے دوستوں میں بیٹھی ہیں. اگر موویز سیریز سیزنز ہیں تو امیجن کریں جہاں بھی بیٹھ کر آپ وہ دیکھتی ہیں. امیجن کریں آپ مطلب کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے میں وہ گناہ کروں, میں غیبت کروں یا میں مووی دیکھوں. یہ وہ انوائرمنٹ ہے جو آپ سے گناہ کرواتا ہے. امیجن کریں کہ وہ جو غیبت آپ کرنے لگی ہیں اب آپ نے کس طرح اس سے رک جانا ہے, یا وہ جو مووی آپ دیکھنے لگی ہیں کس طرح اپنے آپ کو آپ نے روک لینا ہے. ہو سکتا ہے کوئی فون پہ اگر وہ مووی دیکھنے لگے وہ فون بند کر کے سائڈ پہ رکھ دے, مجھے نہیں دیکھنی. کوئی غیبت کرنے لگا ہے یا ایسے انوائرمنٹ میں ہے جہاں اس کی دوست غیبت کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے یا وہ اپنی دوستوں سے کہے کہ کچھ اور بات کرتے ہیں, وہ ٹاپک چینج کرتے. تو اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ کے لیے تیار کریں جو آپ سے گناہ کرواتا ہے. آپ کو آلریڈی پتا ہونا چاہیے کہ جب میں اس گناہ کی طرف جا رہی ہوں تو میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے روک لینے. ایک اور کیونکہ بار بار بات آ جاتی ہے شیم پہ, حیا پہ, تو جو میں موویز اور سیزنز کی بات کر رہی ہوں تو یہاں پہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں اپنا فون بیڈ پہ لے کے ہی نہیں جایا کروں, میں اس کو ساتھ والے کمرے میں چارج پہ لگا دیا کروں یا ساتھ والے کمرے میں رکھایا کروں. یا پھر ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں اپنا فون جو ہے وہ سارا دن یوز کیا کروں گی اور اس کو صرف رات کو ہی چارج کیا کروں گی کہ جب میں اپنے بیڈ پہ جاؤں تو اس میں چارج ہی نہ ہوا کرے. یا اگر آپ لیٹ سے آپ پیکج کرتے ہیں, ویسے تو وائی فائی ہوتا ہے لیکن لیٹ سے اگر آپ پیکج کرتے ہیں ڈیٹا پیکج کرتے ہیں تو آپ کہیں میں ایسا پیکج کروں گی جس کا رات کو پیکج ہی نہ ہو, یا وہ ٹائم کوئی بھی ایسا ٹائم جب آپ ٹریگر ہوتے ہیں آپ موویز ڈراماز دیکھتے ہیں آپ پیکج ہی ایسا کریں کہ اس وقت وہ اویلیبل ہی نہ ہو. یا ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ رات کو آپ اپنا وائی فائی بند کر دیں کہ بس اب میں نہیں یوز کروں. آئی نو اتنا آسان نہیں ہوگا چھوڑنا, لیکن کوشش کا اجر ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنا گناہ اپنی بری عادت اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنا راستہ دکھائیں گے. اور پھر اسی سے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, محسنین احسان کرنے والے, ایکسیلنس پہ کام کرنے والے, جو جب کوئی کام کرتے ہیں تو اسے بہترین طریقے سے کرتے ہیں. وہ جو ہے ایوریج کام نہیں کرتے. اگر وہ کوئی ٹاپک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے اس ٹاپک کی بیسٹ انڈرسٹینڈنگ لینی ہے. اگر وہ کوئی کام سے صفائی کرنے لگے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے بہترین صفائی کرنی ہے, میں نے بہترین کھانا بنانا ہے. وہ جب جاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے بہترین جاب کرنی ہے. تو یہ ہوتے ہیں محسنین جو ہر کام ایکسیلنس پہ کرتے ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنا راستہ دکھا دیں گے, اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے